السلام علیکم دوستو، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ آپس میں تنازعات چل رہے ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، اور مختلف قسم کے لوگ اس میں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ فلاں یہ کام کیوں ہوا، فلاں یہ کام کیوں ہوا، اور مختلف قسم کے رائیں وہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ واقعہ تو آپ لوگوں کو معلوم ہوا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہاں سحر اجتماع کے اندر، اور اس کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب نے جو باتیں کی ہے وائس کے ذریعے سے، وہ بھی شاید آپ لوگوں نے سن لیے ہوں گے، اور اسی طرح مختلف علماء کرام نے جو رائے پیش کی ہے، امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے وہ بھی سن لیے ہوں گے۔ لیکن ایک بات میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ دیکھو، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور اللہ رب العزت نے اس سے بہت بڑا کام لیا ہے دین کا۔ کتنے لوگ اس کے ذریعے سے اللہ نے اسے راہ راست پر لائے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں ان کے بیانات کی وجہ سے بدل چکے ہیں، کتنے ان کے اسفار ہو چکے ہیں، کتنا اس نے اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں اس کی طرف سے وکیل نہیں بنا ہوا ہوں کہ یہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بالکل درست کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ دیکھو، انسان ہے، بشر ہے، غلطیاں بھی ہو سکتی ہے، تو میں ایک ایسا نہیں ہوں کہ اس کی طرف سے وکیل ہوں، نہیں، بلکہ میں آپ لوگوں کے سامنے جو میں بات پیش کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں، فکر کریں، اس کے بعد جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ تو ایک طرف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے جس کی دین کی خدمات ہمارے سامنے ہے، دوسری طرف ہمارے جو تبلیغ والے حضرات ہیں، ان کی بھی محنت اور ان کی بھی کوششیں اور ان کی بھی اصول اور ضوابط ہمارے سامنے ہے۔ ہر ایک ادارے کے اپنے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، شرائط ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ جب بھی آپ کسی مدرسے جاتے ہو یا کسی ادارے جاتے ہو یا کوئی اسکول ہو یا کوئی کمپنی ہو، تو پھر اس کی بھی اپنے اصول اور ضوابط ہوتے ہیں، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کے اصول اور ضوابط پر نہیں چلیں گے تو پھر وہ کمپنی آپ سے معذرت کریں گی، کمپنی آپ سے کہیں گی کہ نہیں، آپ ہمارے اس اصول اور ضوابط پر نہیں چلتے، اس وجہ سے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ تو ایک طرف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے جو اللہ نے اس سے بہت دین کا کام لیا، اللہ نے اسے بھولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، اس کی تقوی ہے، اس کی شخصیت ہے، اس کی دینی خدمات ہے۔ بہت سے لوگ آپ کسی سے بھی پوچھے، وہ کہیں گے کہ واقعی ان کے بیانات میں ایک اثر ہے، اور اللہ نے اس کی جو حکمت اور بصیرت دی ہے وہ بھی کسی سے جو ہے نا پوشیدہ نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے، ان کی ملاقات کی وجہ سے، ان کی ترغیب کی وجہ سے دین پہ آ چکے ہیں، اور اس کی زندگیاں دنیا کے اندر ایک جنت کا باغیچہ بن چکا ہے۔ وہ اپنے اہل اور عیال کے ساتھ بہت خوش ہے، جنہوں نے بھی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ہدایات پر عمل کیے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، دونوں طرف سے ایک ایسا طبقہ، ایک ایسے شخصیات موجود ہے جو قابل احترام ہے۔ تو اس وقت ایک جو اس کی ہم عمر بھی نہ ہو اور اس کے علم کے مطابق بھی نہ ہو، اور بس کچھ نہ کچھ اس نے دین کے اندر وقت لگایا ہو، یا چند کتابیں کا مطالعہ کیا ہو، یا پھر اس نے کسی مدرسے کے اندر علم کیا ہو، لیکن اس لیول کا نہ ہو، نہ عمر ہو، نہ تجربہ ہو، نہ اسفار ہو، نہ علمی لیول اتنا ہو جتنا ہونا چاہیے، لیکن وہ ان طبقات کے اندر، دونوں شخصیات کے اندر لب کشائی کرتا ہے اور بولتے ہیں کہ فلاں صحیح ہے، فلاں غلط ہے، اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اس نے یہ غلط کیا ہے۔ تو پھر اس وقت آپ خود اندازہ لگائے کہ جب اتنے ایسے لوگ اس طرح بات کریں گے اور ایک کو صحیح قرار دیں گے، دوسرے کو غلط قرار لیں گے، یا دوسرے کو جو ہے نا صحیح قرار دیں گے اور پہلے کو غلط قرار دیں گے، اس وقت یہ کتنی ہی افسوس کی بات ہے۔ ہم
اس بات کا انتظار کریں۔ اس وقت جو ہے نا دونوں شخصیات نیک طبقہ ہے، اچھے لوگ ہیں، اچھی شخصیات ہے، دونوں کی دینی خدمات ہے۔ اس وقت خاموشی اختیار کرنا بہت ہی بہتر ہے، بجائے یہ کہ ہم ادنے درجے کے ہو اور ہم لب کشائی کر لیں اور ہم یہ کہیں کہ یہ غلط ہے، اس نے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں کیا۔ دیکھو ہم سے بڑے اکابر بھی موجود ہے، بڑے لوگ بھی موجود ہے۔ اگر آپ کے علاقے کے اندر کوئی مسئلہ پیش آ جائے، کوئی جو ہے نا ایک ایسا معاملہ پیش آئے جو کہ جس میں اندر تنازع ہو، جو اختلاف کی بات ہو، لڑائی کی بات ہو، تو جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اس بات کے اندر اپنے لب کشائی کریں گے، رائے پیش کریں گے، فیصلے کو نمٹائیں گے، یا جو علاقے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو علاقے کے ایک معزز لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کے اندر جو ہے نا اپنے رائے پیش کریں گے، فیصلہ سنائیں گے۔ تو دیکھو ہم سے بڑے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے اکابر بھی موجود ہے، جن کا نظر قرآن اور حدیث پر موجود ہے، تو قرآن اور حدیث اور شریعت کے نظر سے، شریعت کی روشنی سے وہ جو ہے نا فیصلہ کریں گے، وہی بات سنائیں گے۔ تو بجائے یہ کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کو غلط قرار دے دیں اور غلط بات سوشل میڈیا پہ ہم پلائے، اس سے ہمیں چاہیے ہم گریز کر لے، پرہیز کر لے، ایسے باتوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء، آدمی کے لیے کافی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات وہ پلائے۔ تو اگر آپ نے ایک بات سن لی، سوشل میڈیا پہ سن لی، کسی کے ذریعے سے سن لی، اور آپ فوراً جو ہے نا اس کو جو ہے نا شیئر کرنا چاہے سوشل میڈیا کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، اور وہ بات غلط ہو یا کسی نے ویسے ہی افواہ پلایا ہو، تو آپ نے کتنا بڑا جرم کیا، اور کتنے نیک لوگوں کے بارے میں آپ نے غلط بیانی کی۔ اب جتنے لوگ اس سے بدگمان ہوں گے، جتنے لوگ اس کے بارے میں غلط رائے رکھیں گے، تو پھر یہ گناہ کس کے اوپر ہوگا؟ یہ آپ کے اوپر ہوگا، کیونکہ آپ نے غلط بات کو پلایا ہے۔ سب سے پہلے آپ خود تحقیق کریں، سب سے پہلے آپ خود ریسرچ کر لیں، بات کو یقینی بنائیں کہ یہ بات واقعی اس طرح ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو آپ کو اکابر بتائے، جو اس کے ماہرین آپ کو بتائے کہ یہ بات اسی طرح ہے، اس بات کو آپ لے لیں، بجائے یہ کہ آپ اپنی طرف سے ایک رائے قائم کر لے، ایک فیصلہ قائم کر لے، اور اس کو جو ہے نا آپ سوشل میڈیا پر پلائے اور لوگوں کے اندر اس کی تشہیر کر لے۔ تو یقیناً یہ بہت غلط بات ہے کہ ہر سنی سنائی بات آپ سوشل میڈیا پہ پلائے، اور آپ کا علم اتنا بھی نہ ہو، نہ تجربہ ہو، نہ عمر ہو، اور آپ جو ہے نا ایک رائے قائم کر لے بڑے اکابر کے بارے میں، علماء کے بارے میں، اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ آپ خود خوف کر لے، وفی انفسکم، اپنے آپ کے بارے میں سوچو، خود سوچو آپ کے اندر کتنے غلطیاں ہیں، آپ نے اپنے گریبان میں سوچا ہے، اپنے گریبان کی طرف آپ نے نظر کیا ہے، کتنی غلطیاں ہیں آپ کے اندر، کتنے خطائیں آپ کرتے ہو، کتنے برائیاں آپ کے اندر موجود ہے، اس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں، دوسرے کے عیوب ہمارے سامنے ہے، لیکن اپنے عیوب سے ہم میں جو ہے نا لا علمی میں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے ہمارے اندر کتنے غلطیاں موجود ہے۔ اسی لیے ان چیزوں سے آپ پرہیز کر لیں، اسی کے اندر بہتری ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسی بات رکھی، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر یہی باتیں گردش کر رہی ہے اور لوگ اپنے رائے قائم کرتے ہیں، تو کوشش یہ کرے کہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کر لیں، ان چیزوں سے جو ہے نا آپ بچیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کی پسند آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔